اسلام آباد میں SCO کانفرنس، پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوئے؟ شنگھائی تعاون تنظیم نیٹو کے مقابلے کی تنظیم کیوں نہیں؟ کیا پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں گے؟ سلیم صافی کا کالم۔ سینئر صحافی سلیم صافی نے اپنے تازہ ترین کالم میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کے پاکستان میں کامیاب انعقاد کی اہمیت اور فوائد بیان کرتے ہوئے زبردست تجزیہ پیش کیا ہے۔ سلیم صافی نے سری لنکن کرکٹ ٹیم پر دہشت گردی کے حملے کی صورتحال کا تذکرہ کیا جب پاکستان میں کرکٹ کے شائقین ملک میں بین الاقوامی میچ دیکھنے کو ترس گئے تھے، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی کرکٹ ٹیم آنے کو تیار نہیں تھی۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ PSL کے لیے جاوید آفریدی کی کوششوں سے ڈیرن سیمی نے پاکستان آنے پر پہلی بار آمادگی ظاہر کی تو ان کا ہیرو کے طور پر استقبال کیا گیا۔ تب بھی ویسٹ انڈیز میں ڈیرن سیمی کے گھر والے پریشان تھے اور بار بار ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب پاکستان میں SCO کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا اور الحمدللہ سب مہمان خیریت کے ساتھ اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے۔ سلیم صافی کے بقول سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے بنائی گئی نیٹو کی اب ضرورت نہیں رہی اور سرد جنگ کا شاید ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ آور ہوتے وقت امریکہ نے نیٹو کو نہایت فعال کر دیا۔ اسی تناظر میں روس اور چین نے اپنے تنازعات ختم کیے اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک کے ساتھ مل کر شنگھائی 5 کے نام سے تنظیم قائم کی، جسے بعد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا نام دیا گیا۔ کالم نگار کے مطابق کچھ حوالوں سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نیٹو کے مقابلے کی تنظیم ہے، لیکن انڈیا کی شمولیت سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے مقاصد میں ممبر ممالک کی خوشحالی سر فہرست ہے، کیونکہ بھارت ان دنوں امریکہ مخالف کسی تنظیم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تاہم اس تنظیم کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا گیا ہے اور 2017 میں انڈیا اور پاکستان بھی اس کے ممبر بن گئے۔ سلیم صافی مزید لکھتے ہیں کہ اس تنظیم کی بنیاد چین نے رکھی تھی اور وہی بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقرر عرض ہے کہ انڈیا کی اس میں شمولیت سے اسے نیٹو کے مقابلے کی تنظیم قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، لیکن اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی تنظیم ہونے کے ناطے اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کالم نگار کے بقول شنگھائی تعاون تنظیم آنے والے وقت میں مؤثر ثابت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں اس کے سربراہی اجلاس کے انعقاد سے ہمیں کئی فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ پاکستان نے 10 سے زائد ممالک کے سربراہان اور اہم شخصیات کی کانفرنس کی میزبانی کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس سے پاکستان کے اوپر دنیا کا اعتماد بڑی حد تک ہموار ہو گیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بیرونی دنیا کے ذہنوں میں جو خدشات تھے اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہوگی۔ سلیم صافی کے مطابق SCO کے اجلاس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ چین کے وزیر اعظم جو ایک دن پہلے تشریف لائے تھے، انہوں نے کئی MOUs پر دستخط کیے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ چینیوں کے خلاف تخریب کاری کے واقعات سے ان کے ارادوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال کے بعد انڈیا کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لے آئے اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی خسر پسر بھی ہوئی۔ برخادت اور دیگر بھارتی صحافیوں کے ساتھ نواز شریف کا تبادلہ خیال بھی ہوا اور ہو سکتا ہے کہ اس خسر پسر سے آگے کے لیے خیر بھی برآمد ہو۔ سینئر صحافی سلیم صافی نے کالم کے اختتام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان فوائد کے ساتھ ساتھ شنگھائی تعاون کانفرنس کی وجہ سے اسلام آباد کے شہریوں کو بالخصوص اور دیگر کو بالعموم بہت تکلیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس میں یہ بھی بڑا فائدہ ہوا کہ اسلام آباد کی سڑکوں کو ریپیئر کر دیا گیا اور ریڈ زون کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا۔ تو دوستوں، کیا آپ کالم نگار کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔